بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت اہم اور عام فہم مگر دین کے ادب سے بھرپور مسئلے پر بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے مبارک وقت کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کا انتظار ہر مسلمان بے صبری سے کرتا ہے۔ جب آسمان پر ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب عبادت کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور مسلمان اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی مہینے میں دنیا بھر کے مسلمان عظیم عبادت حج ادا کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم ذوالحجہ شریف کے چاند کی اہمیت، اس کی فضیلت، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی اعمال اور ایمان افروز واقعات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ ہے اور یہ مہینہ بے حد عظمت اور برکت والا ہے۔ جب اس مہینے کا چاند نظر آتا ہے تو یہ صرف ایک نئے مہینے کی ابتدا نہیں ہوتی، بلکہ عبادت کے ایک عظیم موسم کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب دن ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کرام کے مطابق اس آیت میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنے عظیم ہیں۔ نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی دن کا نیک عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں جتنا ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عمل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد بھی ان دنوں کے عمل کے برابر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلے اور واپس نہ آئے۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن کتنے قیمتی اور عظمت والے ہیں۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے تو دراصل یہ اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے خاص دن شروع ہو چکے ہیں۔ اس چاند رات میں مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں عبادت کی نیت کرے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرے اور آنے والے دنوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کرے۔ ذوالحجہ کی عظمت کا سب سے بڑا واقعہ وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، لیکن اللہ کے نبی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس حکم کو قبول کیا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے مشورہ کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت اطاعت و صبر کے ساتھ کہا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس عظیم اطاعت کو قبول کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا۔ اسی واقعے کی یاد میں مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں۔ قربانی دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مسلمان اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ ان قربانیوں کا گوشت اللہ تک پہنچتا ہے، نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی اللہ تک پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص اور تقوی ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی دنوں میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ ان دنوں میں ذکر کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنا۔ اسی طرح تکبیرات پڑھنا بھی بہت اجر کا باعث ہے۔ ان دنوں میں روزہ رکھنا بھی بہت بڑا عمل ہے، خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ، جس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے یہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔
बुजुर्गान दीन के वाकयात में आता है कि एक बुजुर्ग जुल्हिज्जा का चांद नजर आते ही अपनी इबादत में इजाफा कर देते थे। किसी ने उनसे पूछा कि आप इतनी ज्यादा इबादत क्यों करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि ये वो दिन है जिनमें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम फरमाता है और गुनाहों को मुआफ करता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये मुबारक दिन गुजर जाएं और मैं महरूम रह जाऊं। एक और वाकया बयान किया जाता है कि एक शख्स बहुत गुनाहों में मुब्तला था, लेकिन जब जुल्हिज्जा शरीफ का चांद नजर आया तो उसने सच्ची तौबा कर ली। उसने इन 10 दिनों में नमाज की पाबंदी शुरू की, कुरान पढ़ा, सदका दिया और लोगों के हकूक अदा करने की कोशिश की। कहते हैं इन्हीं दिनों की बरकत से उसकी जिंदगी ही बदल गई, वो नेक बंदों में शामिल हो गया। जब भी चांद नजर आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे कि आय अल्लाह इस चांद को हमारे लिए बरकत, ईमान और सलामती के साथ तलू फरमा। हमें भी चाहिए कि जब जुल्हिज्जा का चांद नजर आए तो अल्लाह ताला से खैर और बरकत की दुआ करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए अज़म करें। दोस्तों, जुल्हिज्जा का चांद हमें ये पैगाम देता है कि जिंदगी का असल मकसद अल्लाह ताला की रजा हासिल करना है। अगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के लिए अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो सकते हैं, तो हमें भी अपनी ख्वाहिशात, गुनाहों और बुरे अमाल को अल्लाह ताला की रजा के लिए कुर्बान करना चाहिए। हमें चाहिए कि इन मुबारक दिनों में नमाज की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, सदका व खैरात करें, अपने दिल को साफ करें। अगर हमने इन दिनों की कदर कर ली तो ये दिन हमारी आखिरत संवार सकते हैं। आखिर में हम आपसे एक और अहम बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको इस्लाम की खूबसूरत तालीमात, ईमान अफरोज वाकयात और फिकी मसाइल के बारे में मुस्तनद मालूमात हासिल करना पसंद है तो हमारे चैनल हनीफ वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको कुरान और हदीस की रोशनी में दीनी रहनुमाई, ईमान ताज़ा करने वाली कहानियाँ और रोजमर्रा जिंदगी के इस्लामी मसाइल का हल मिलेगा। अगर आप चाहती हैं कि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हनीफ वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जुल्हिज्जा के मुबारक दिनों की कदर करने और उनसे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।